بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج امام مہدی علیہ رضوان کے متعلق ہم کچھ مضمون نقل کریں گے، اور منشا اس کی یہ ہے چونکہ حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دور میں بشارت دی ہے کہ دوبارہ سے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہوگی اور پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور وہ جو آیت قرآن کریم میں سورہ فتح میں نازل ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق دے کر، اور یہ دین حق اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اور تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کے دور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گنوائے ہیں، اس کے اندر ایک دور ایسا آئے گا جس کے اندر خلافت کا دور ہوگا، سب سے پہلے نبوت کا دور، پھر خلافت کا دور، پھر اس کے بعد ظالم بادشاہت کا دور، پھر اس کے بعد جو آخری دور آئے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو جائے گی۔ اب خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ جس شخص کے ہاتھوں قائم ہوگی اس کا نام ہے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب جو امام مہدی کی جو پرسنالٹی ہے، یہ شیعوں کے نزدیک بھی مسلم ہے اور سنیوں کے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اس کے اندر بہتری یعنی بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، کچھ اشارتاً اور کچھ صاف طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امام محمد مہدی کا تذکرہ فرمایا ہے احادیث میں، اور یہ احادیث وہ احادیث ہیں جن کو کہا جاتا ہے احادیث متواترہ۔ ہر صحیح حدیث بھی متواتر نہیں ہوتی۔ احادیث متواترہ وہ احادیث کہ ہر دور میں اتنے زیادہ ثقہ راوی صحابہ تابعین تبع تابعین میں کے دور میں پائے جاتے ہوں، اس حدیث کے بیان کرنے والے ثقہ راوی، کہ ان کا انکار کرنا مشکل ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ احادیث متواترہ کا انکار آدمی کو عقیدے کے فساد تک لے جاتا ہے۔ تو امام ابو داؤد نے اس امام مہدی کے متعلق پورا ایک باب باندھا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، مشکات میں، مطلب یہ تمام کتابوں کے اندر امام محمد مہدی کے متعلق احادیث وارد ہوئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے احادیث، جس کا تمام کا ٹوٹل اور سم اور خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا ذکر نہیں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا امام تمہیں میں سے ایک شخص ہوگا، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی ابتدا کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھیں گے۔ اور پھر ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری عطرت میں سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگرچہ دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو میری آل میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو کہ دنیا کو دوبارہ انصاف سے بھر دے گا، جس طرح کہ دنیا پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ احادیث کے اندر کثرت سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اور پھر دوسری مزے کی بات اس کے اندر یہ ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں اس پر متفق ہیں، تھوڑے یعنی کہ دونوں کے اس عقائد اور نظریاتی اعتبار سے فرق تو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں شیعہ کہ یہ ایک امام ہے جو آخری امام کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ غار میں چلے گئے تھے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی تو ابھی بھی موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہ ابھی ایک پوڈ کاسٹ میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہے وہ کیا ارشاد فرمائے تھے وہ ارشاد بھٹی سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہوں ہمارے درمیان، لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے۔ اور اہل سنت کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے
پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی عمر میں وہ ظاہر ہوں گے، اور انہی کے ذریعے سے وہ ایک ایسی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوں گے کہ جس پر امت جو ہے نا وہ جمع ہو جائے گی، اور ان کے ساتھ تائید غیبی ہوگی، اللہ کی ایسی غیبی نصرت ہوگی، اور اللہ ان کے لیے ہوا چلا دے گا۔ تو یہ امام مہدی کی شخصیت کا ایک خاکہ ہے۔ اب امام مہدی جو ہیں وہ جب دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے اور یعنی کہ ظاہر ہوں گے اللہ کے حکم سے، تو وہ کریں گے کیا؟ وہ ایک ہی کام کریں گے، وہ جہاد کریں گے۔ شام جو ہے وہ ان کا ہیڈ کوارٹر بنے گا۔ شام کا ایک علاقہ ہے الغوطہ، جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ الغوطہ کے علاقے کے اندر مرکزی کمانڈ سینٹر ہوگا، اور وہاں سے پھر وہ لشکر روانہ فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ مشرق سے مدد کے لیے جھنڈے آئیں گے، اور کالے جھنڈے والے لوگ ہوں گے، اور مشرق سے ان کو مدد پہنچے گی۔ عرب دنیا اس وقت جو ہے نا وہ جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسی طرح کے حالات چل رہے ہیں، تو وہ مفلوج ہو چکی ہوگی۔ اب امام مہدی کے اندر کیا مماثلت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ بھی ایک ٹاپک ہے جس کو میرے خیال سے شاید کسی نے ڈسکس نہیں کیا، یا کسی نے کیا ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی، ان کے اندر کچھ جو مماثلتیں ہیں، ان کے اوپر کچھ تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور وہ گفتگو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر مبعوث ہوئے تو دنیا جہالت کا اور ظلم کا گہوارہ بن چکی تھی۔ اس طرح امام مہدی بھی جب آخری دور کے اندر آئیں گے تو دنیا جہالت کا اور گہوارہ بن چکی ہوگی، ظلمت کا گہوارہ بن چکی ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا جو ہے نا وہ مطلب جو عرب کے اندر تشریف لائے تو عرب بھی، اور عرب کے علاوہ باقی جتنی دنیا تھی وہ ساری کی ساری دنیا ایک خدا کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کی عبادت کرتی تھی، اور وہ دنیا ادیان کے اعتبار سے بٹی ہوئی تھی۔ اس طرح امام مہدی بھی جب دنیا کے اندر آئیں گے تو دنیا مسلم دنیا جو ہے وہ مختلف طرح کے بلاکس میں بٹی ہوئی ہوگی۔ فرقہ واریت کا بلاک ہے، اور وطنیت کا بلاک ہے، اور اس کے علاوہ لسانیت کا بلاک ہے۔ تو یہ جس طریقے سے آپ ٹکڑے اور فرقے بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہوگا۔ پھر ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی ایک عجیب فضیلت ارشاد فرمائی، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک محل ہے، وہ محل ہر طرف سے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، اور دیکھنے والے آتے ہیں، وہ محل کے چاروں طرف گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو محل کی بہت تعریف کرتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر وہ ایک اینٹ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر نقص ہے، تو تھوڑی سی لوگوں کی طبیعت کے اوپر گرا گزرتا ہے کہ یار یہ نقص ہے اس کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محل نبوت سے تشبیہ دی کہ گویا ایک محل نبوت ہے، اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں، اور اب میں آ گیا، اور اب جو ہے نا اتمام ہو گیا نبوت کا، اور وہ محل مکمل ہو گیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو اتمام ہوگا اور جو پوری دنیا کے اوپر وہ غالب ہوگا، اس کے اندر جو سب سے سرکردہ شخصیت ہیں وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کے آخر میں یا سرے پر ایک مجدد ہوتا ہے جو دین کو دوبارہ تجدید کرتا ہے۔ تو اب امام مہدی جو ہیں وہ ایسے آخری مجدد ہوں گے کہ ان کے بعد کوئی مجدد نہیں آئے گا، اور یہ وہ مجدد ہوں گے جن کے اوپر سارے جو ہے نا شیعہ سنی سب لوگ جو ہے نا وہ اتفاق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ مماثلت ہوگی، اور سب سے بڑی مماثلت یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے امام مہدی ہوں گے، اور جس طرح اس امت کا اول زمانے کے اندر عروج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے ذریعے سے ہوا تھا، اور دنیا بٹی ہوئی تھی اور وہ ایک جان کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح امام مہدی بھی دنیا بٹی ہوئی ہوگی اور اس کو ایک جان کر دیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دین کا عروج ہوگا وہ امام مہدی کے ذریعے سے ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام مہدی کو پہچانے کا کون، کیونکہ یہاں پر تو یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ ہر کوئی بولے گا بھائی اپنے اپنے علماء سے پوچھو،
ابھی تو لوگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن امام مہدی کو جو پہچانیں گے سب سے پہلے شام کے لوگ پہچانیں گے، اور امام مہدی کو جب وہ پہچان لیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو خالص ایمان اور عمل والے لوگ ہوں گے وہی ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو اس طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ کچے دھاگے سے بنے ہوئے ہیں، جن کا مقصد صرف بحث و مباحثہ کرنا ہے، یا جو اپنے اپنے فرقوں کے اندر اتنا زیادہ رش بس گئے ہیں کہ ان کو اگر کوئی حق بات بتائی جائے، اگر وہ ان کے فرقے کے خلاف ہو، چاہے وہ اہل تشیع میں سے ہو یا اہل سنت میں سے، تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ اس وقت بھی امام مہدی کا انکار کر دیں گے۔ اور جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ امام مہدی کو ضرور پہچان لیں گے، لیکن محبت وہ جو اطاعت کے ساتھ ہو، اور محبت وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ یہاں پر تو بہت سارے لوگ عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کس کا عشق معتبر ہے اور کس کا عشق معتبر نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر اتنی زیادہ مماثلتیں ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح صحابہ کے لشکر کو لے کر چلے تھے اس طرح امام مہدی بھی لشکر کو لے کر چلیں گے۔ لیکن مزے کی بہت بات ہے، اب مزے کی کیا بات ہے، اس کے اندر تو بڑے افسوس اور عبرت کی بات ہے کہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا وہ صرف 12,000 کا لشکر ہوگا، اربوں مسلمانوں سے 12,000۔ اب اس کے اندر آپ صرف جو لڑنے والے ہیں نا وہ 12,000 ہوں گے، باقی اس کے اندر دیکھیں جنگ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو لڑ رہے ہیں میدان میں وہی صرف جنگ کر رہے ہیں یا جہاد کر رہے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے نا وہ سو رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے والے، میڈیکل اسٹاف اور ایمبولینس چلانے والے، اور پھر اس کے علاوہ جو طیارے اور جو میزائل اور جتنی بھی جو عسکری آلات ہیں ان کے صحیح کرنے والے، ان کے ٹیکنیشینز، ان کے انجینئرز، یہ بھی ہوں گے۔ تو اس سے ایک غلط تصور لیا جاتا ہے کہ صرف جیسے 12,000 ہی ہوں گے، نہیں، وہ کئی لاکھ میں چلے جائے گا یہ فگر، اگر اس طریقے سے ہم کاؤنٹ کریں گے تو وہ کئی لاکھ میں چلے جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اربوں مسلمانوں سے اگر لاکھوں کا فگر بھی ہو تو بہت کم ہے، تو اس کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف یہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ یار کب ہمارے فرقے کا کوئی مولوی ہم کو بتائے تو ہم قبول کریں، تو وہ اسی میں رہ جائیں گے۔ اس لیے اپنے ایمان اور عمل کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت اور ان سے عشق کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کی آڑ میں صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی اس وقت محروم رہ جائیں گے۔ شیعوں میں سے بھی اور سنیوں میں سے بھی نہ ناصبی ان کو پہچان سکیں گے، نہ رافضی ان کو پہچان سکیں گے، بلکہ ایک الگ قسم کے لوگ ہوں گے جو معتدل طبقے کے لوگ ہوں گے اور جن کا دل صاف ہوگا، وہی لوگ ان کو پہچانیں گے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر لشکر جو ہے نا وہ بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رومی تم سے 12,000 یعنی کہ وہ کتنے 80 پرچموں تلے رومی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور ہر پرچم کے نیچے ان کی 12,000 کی فوج ہوگی، تو میرے خیال سے 8.5 لاکھ 9 لاکھ کے قریب فوج ہوگی۔ یہ وہ نقشہ ہے احادیث کے اندر جو کہ تیسری جنگ عظیم سے بھی متعلق ہے۔ تو ہم نے ایک ضروری معلومات بہم پہنچا دی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شوق اور ولولے کے ساتھ اس عظیم لشکر میں حصہ بننے کی توفیق دے جس کے جو شہداء ہوں گے وہ صحابہ کے بعد افضل الشہداء کہلائے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت زیادہ راضی ہوگا، اور وہ تمام تر فتنوں سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔